الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، بات ہماری چل رہی تھی کہ مکیلی یا موزونی یا معدودی شے کو اگر کیل، وزن یا عد کی شرط کے ساتھ خریدا ہے تو مبیع میں تصرف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو کیل، وزن یا گن نہ لیا جائے. لیکن اگر ثمن ایسا ہے تو ثمن میں تصرف کرنا جائز ہے، اور اس کا ضابطہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مبیع کے ہلاک ہونے سے کیونکہ عقد ہلاک ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، لیکن ثمن کے ہلاک ہونے سے عقد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الْمَكِيلُ أَوِ الْمَوْزُونُ ثَمَنًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ كَيْلِهِ وَوَزْنِهِ لِجَوَازِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَبْلَ الْكَيْلِ أَوْلَى. کہ اگر مکیلی یا موزونی چیز ثمن ہے تو اس میں کیل اور وزن سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں قبضے سے پہلے تصرف جائز ہے، تو کیل سے پہلے ہونا بدرجہ اولا جائز ہے. اب زرا کا مسئلہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ زرا جو ہے وہ کپڑے میں وصف کے درجے میں ہوتا ہے، مقدار نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جب ہر گز کی قیمت الگ سے بیان کی جائے تو پھر ہر گز جو ہے وہ ایک مبیع کی حیثیت رکھتا ہے، پھر وہ مقدار کے حکم میں آ جاتا ہے. تو اب اگر کپڑا خریدا گز کی شرط کے ساتھ تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا يحرم المزروع قبل زرعه وان اشتراه بشرطه الا اذا افرد لكل زراع ثمنا فهو بحرمة ما ذكر كموزون. والاصل ما مر مرارا ان الزرع وصف لا قدر فيكون كله للمشتري الا اذا كان مقصودا. تو مزروع چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو زرا سے پہلے اس میں تصرف کرنا حرام نہیں ہے، اگرچہ اس کو زرا کی شرط کے ساتھ خریدا ہو، مگر یہ کہ جب ہر زرا کے لیے ہر گز کو علیحدہ سے ایک ثمن بیان کیا گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں یہ پھر موزون کے مرتبے میں آ جائے گا. اور اس میں اصل ضابطہ وہی ہے جو کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ جو زرا ہے وہ وصف ہوتی ہے، قدر نہیں ہوتی. تو لہذا اب اگر کپڑا زیادہ بھی نکلا تو وہ سارا کا سارا مشتری کا ہوگا، مگر یہ کہ جب گز مقصود ہے تو پھر جو اضافی گز ہے وہ واپس مشتری کو دینا ہوگا، وہ مشتری کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر ہماری شروع کے اندر کافی گفتگو ہو چکی ہے. واستثنى ابن الکمال من الموزون ما يضر التبعيد لأن الوزن حينئذ فيه الوصف. ابن کمال پاشا نے موزونی چیز میں استثناء کیا ہے کہ جس کو تبعید ضرر دے. مثلا سونے کا زیور ہے، اب وہ زیور لے کر موزونی ہے تو کیا اس کو دوبارہ وزن کر کے ہی استعمال کر سکتے ہیں؟ یا لوہا ہے، موزونی چیز ہے، لوہے کی پتیلی، دیگیں، اس ٹائپ کی جو چیزیں جو صنعت اس پہ ہو گیا ہے، تو اب اس کا
ابن کمال پاشا نے کہا کہ یہاں پر اب یہ جو وزن ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس میں سے یہ وزن کچھ کم کر دیا جائے تو اب وہ چیز استعمال کے قابل نہیں۔ اب دیکھ کے پیندے میں سے آپ 50 گرام لوہا نکال لیں تو وہ دیکھ کسی کام کی ہے؟ کھانا پکانے کا قابل ہی نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب ہوا حالانکہ مقدار کو ہوتی ہے، قدر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کمی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری چیز پر۔ 5 کلو گندم میں سے آپ 1 کلو گندم نکال لیں تو باقی 4 کلو پہ کوئی فرق پڑا؟ کچھ نہیں پڑا۔ 10 لیٹر دودھ ہے، اس میں سے آپ 1 لیٹر دودھ نکال لیں، باقی دودھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو قدر کی پہچان اس چیز سے ہوتی ہے کہ اگر اس میں تبعید کی جائے تو اس سے کوئی ضرر پیدا نہ ہو، لیکن اگر تبعید اس کو ضرر پیدا کر رہی ہے کہ وہ چیز نہ رہے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر یہ قدر نہیں ہے بلکہ یہ اس کا وصف ہے۔ یعنی 1 کلو وزن والی پتیلی اب یہ کہلائے گی، یہ 1 کلو لوہا نہیں کہلائے گا۔ تو اصل پتیلی ہے اور وزن اس کا وصف ہے۔ جیسے میں نے آپ کو وہ ڈبے کی پیکنگ والی چیزیں تھیں، وہاں یہی بات کہی تھی نا آپ کو میں نے کہ یہ اگرچہ وزن لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن ہمارے عرف میں اس کو قدر نہیں کہتے، اس کو اس کا وصف کہتے ہیں کہ 5 کلو والا گھی کا ڈبہ، کلو والا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ اس کا وصف ہوتا ہے، قدر نہیں ہوتی۔ ہم عدد کے اعتبار سے اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارا مشتری کا ہوتا ہے۔ اب اگر زیادہ بھی پیکنگ ہے، بعض اوقات ایکسٹرا دے رہے ہوتے ہیں، اتنی مقدار زیادہ، کچھ چیزوں پہ آتا ہے نا کمپنی کبھی بڑھا کر چیز دے رہی ہوتی ہے۔ مثلا سرف ایکسل ہے 1 کلو والا پیکٹ، وہ جی اس میں انہوں نے 100 گرام زیادہ ڈال دیا، کمپنی اسکیم دے رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر بھی اس کو کیا ہے، کلو والا سرف پیکٹ۔ کوئی نہیں کہتا 1100 گرام والا دے دو، حالانکہ ہے اس میں 1100 گرام، کہلا رہا ہے کلو والا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بمنزلہ وصف کے ہے کہ اس پیکٹ کا نام کلو والا پیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو موزونی چیز کو وزن سے پہلے تصرف نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ وزن ایسا ہے کہ جس سے کمی کی جائے تو یہ تبعید اس میں ضرر پیدا کرے، تو پھر ابن کمال نے اس کا استثناء کیا ہے کہ اس کی حیثیت اب مکیلی اور موزونی چیز کی نہ رہی، اس کو بغیر وزن کے بھی آگے تصرف کرنا جائز ہے، اور اس میں جب وہ قبضہ حقیقی ہو جائے یا قبضہ حکمی ہو جائے وہ صرف بحث رہے گی اس میں، کہ بغیر قبضے کے تو ظاہر منقولی چیز پر تصرف ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ قبضہ مانا جائے گا بغیر وزن کے یا نہیں مانا جائے گا، تو یہاں وزن کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ابن کمال پاشا نے استثناء کیا ہے موضوع میں سے کہ جس کو تبعید ضرر دے، لأن الوزن حينئذ فيه وصف، کیونکہ وزن اس وقت جو ہے اس میں بمنزلہ وصف کے ہے۔ تو یہ ابن کمال پاشا نے نقل نہیں کیا بلکہ بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اس لیے یہ ان کی طرف منسوب کیا۔ وجاز التصرف في الثمن بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا أي مشارا إليه، کہتے ہیں کہ ثمن میں تصرف کرنا جائز ہے، اب چاہے وہ تصرف قبضے سے تام ہوتا ہو جیسا کہ ہبہ،
یا بغیر قبضے کے تام ہو جاتا ہو، جیسا کہ بے. تو اسی لیے کہا بہبت او بئی. تو دونوں اس میں ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے اختلاف پڑھا تھا امام محمد کا مبی والے مسئلے میں، کہ امام محمد نے وہاں استثناء کیا تھا کہ ایسا تصرف کہ جو قبضے کے بغیر تام نہیں ہوتا تو وہ مبی میں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کا بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. تو بہبت تو سمن کا ہبا کیا جا سکتا ہے قبضے سے پہلے، بے کی جا سکتی ہے اس کی، اور غیرہما یا اس کے علاوہ اجارہ ہے، وصیت ہے. لو عین، تو میں نے آپ کو بتایا تھا سمن کی دو قسمیں تھیں، یا تو سمن متعین ہوگا یا ذمے پر ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سمن جو ہے یا تو سونا چاندی نقدین ہوں گے یا پھر کوئی مثلی چیز ہوگی. تو اب اگر وہ مثلی چیز متعین ہے تو وہ عینن کہلائے گی، یعنی اس گندم کے بدلے میں یہ جانور مجھے دے دو. تو یہ گندم جو ہے، یہ گندم یہ سمن ہے اور عین ہے، متعین ہے. تو اس لیے عینن، عین سے کوئی وصف منفعت نہ سمجھے اس کے مقابلے میں، کیونکہ ایک عین ہوتا ہے، ایک منفعت ہوتی ہے، اور ایک عین سے مراد متعین ہونا ہے. تو اسی لیے تشریح کرتے ہیں عینن کا مطلب ہے ای مشارن الیہ، کہ جس کی طرف اشارے کے ذریعے تعیین کر دی گئی ہو. منفعت مراد نہیں ہے یہاں، یعنی منفعت کے مقابلے میں جو عین ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سمن دین ہے تو سمن کی دو قسمیں بتا دی آپ کو. اگر عین ہے تو اس میں تو تصرف کرنا جائز ہے. ولو دین ہے، اور اگر سمن دین ہے یعنی ذمے پر ہے، متعین نہیں ہے، 10 من گندم کے بدلے میں یہ گائے مجھے بیچ دو. گائے مبی ہے اور 10 من گندم سمن ہے. کون سی گندم متعین نہیں ہے، بس یہ بتا دیا ہے کہ گندم. اب چاہے وہ اپنے گھر سے لا کر دے، بازار سے لا کر دے، جہاں مرضی سے لا کر دے، 10 من گندم دے دے گا وہ. تو 10 من گندم سمن ہے. ولو دینن، تو یہ اس کے ذمے پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر اس 10 من گندم میں تصرف کیا جائے تو اس پہ وہی احکام لاگو ہوں گے جو دین میں تصرف کے احکام ہیں، کیونکہ اب یہ سمن کیا ہے، دین ہے نا. تو دین میں جو تصرف کیا جا سکتا ہے وہ تصرف اس میں کیا جا سکتا ہے. تو دین میں تصرف صرف اس پر قبضے سے پہلے کوئی تصرف جائز نہیں ہوتا دین میں. لیکن جس کے اوپر دین ہے اس سے تملیک اگر وہ شخص کی طرف سے ہو تو پھر وہ درست ہے. تو کہتے ہیں فالتصرف فیہ تملیک ممن علیہ الدین ولو بقبض. اب میں نے آپ سے گائے خریدی اور 10 من گندم کے بدلے، تو میرے اوپر آپ کا دین ہے. اب یہی گندم میں تصرف کرتے ہیں کہ یار ایسا کرو، یہ گندم جو ہے نا روپوں میں بدل دو. ہم آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ گندم ابھی خان صاحب کو نہیں بیچ سکتے کہ یہ جو گندم وسیم صاحب سے میں نے لینی ہے یہ میں آپ کو اتنے کی بیچتا ہوں. کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے ابھی. ہاں مجھ سے ہی کر سکتے ہو. ممن علیہ الدین، کہ آپ یہ گندم جو مجھ سے آپ نے لینی ہے یہ مجھ سے
پیسوں میں تبدیل کر لو، خرید لو مجھ سے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یار میں نے آپ کو 10 من گندم دینی ہے، تو ایسا کرو یہ گندم مجھے ہی بیچ دو، میں آپ کو اس کے اتنے روپے دے دوں گا، گندم کے بدلے روپے لے لو مجھ سے. پہلا سودا گندم اور گائے کا ہوا، دوسرا سودا گندم اور روپے کا ہو گیا. اصل لازم تو گندم آئی تھی، لیکن اس کو اب ہم نے کس میں تبدیل کر لیا؟ جائز ہے. لیکن یہ میرے سے جو انہوں نے گندم لینی ہے، یہ ابھی خان صاحب کو نہیں بیچ سکتے جب تک یہ گندم پہ قبضہ نہ کریں. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، دین پر قبضے کا وکیل بنا سکتے ہیں. تو یہ خان صاحب کو کہیں کہ آپ جا کر وسیم صاحب سے 10 من گندم میری اٹھا کے لے آؤ، یہ وکالت ہے دین پر قبضے کی. پھر قبضہ جب ہو جائے اس کے بعد پھر یہ بڑے خان صاحب کو ہی بھیج دیں، کیونکہ ابھی خان صاحب نے جو قبضہ کیا وہ ان کے وکیل بن کر قبضہ کیا، تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ. تو اب یہ ان کے قبضے میں آ گیا، اب اس کے بعد بھلے پھر یہ آپس میں جا کو قبول کر لیں. بتائی تو سمن یا تو عین ہوگا یا دین ہوگا. اگر عین ہے تو اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اور اگر دین ہے تو جس پر دین ہے اس سے تملیک ہو سکتی ہے، اس کی کسی اور سے نہیں ہو سکتی. تو دین کی بے جس پر دین ہے اس سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ مسلم علت کیا ہے؟ اس مسئلے میں معدوم کی بے. دین کیا چیز ہوتی ہے؟ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ تو صرف ذمے پہ ہوتا ہے. خارج میں تو کوئی دین نہیں پایا جا رہا. وہ تو جب ادائیگی کی جائے گی اس کا ذمہ فارغ ہوگا ادائیگی کرنے سے، تو وہ یہ عین ہوگا. تو اسی لیے ابھی دین کی بے نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی نا؟ تو وَلَوْ دَيْنًا فَالتَّصَرُّفُ فِيهِ تَمْلِيكُ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِ. ٹھیک ہے جی؟ تو دین کی تملیک جس کے اوپر دین نہیں ہے اس سے کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ صرف 3 صورتیں اس کی نقل کی ہیں اشباح والنظائر میں. دیکھو علامہ شامی نے نقل کی ہے، لا یجوز من غیرہ پر کہتے ہیں واستثنى فی الاشباح من ذلك 3 صور. 3 صورتوں کا اس میں استثناء ہے. پہلی ہے اذا سلطه على قبضه، کہ انہوں نے کیا کرا، وکیل بنا دیا، اس پہ قبضہ کر لو، جو بھی میں نے صورت بتائی. فَيَكُونُ وَكِيلًا قَابِضًا لِلْمُوَكِّلِ ثُمَّ لِنَفْسِهِ. تو اب وکیل صاحب پہلے موکل کی طرف سے قبضہ کریں گے، پھر اپنے لیے ہوگا. الثانیۃ الحوالۃ، دوسری صورت حوالے کی ہو سکتی ہے. حوالے کی کیا ہے کہ میں نے ان کو 10 من گندم دینی ہے، انہوں نے خان صاحب سے کوئی سودا کیا جس کی وجہ سے 10 من گندم کا دین ان پر بھی آ گیا، خان صاحب کا دینا انہوں نے. تو اب میں ان کا مدیون، یہ خان صاحب کے مدیون. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دین کا حوالہ میری طرف کر دیتے ہیں. خان صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب جو آپ نے مجھ سے 10 من لینا ہے نا، تو آپ ایسا کرو وسیم صاحب سے وہ 10 من گندم لے لو، میں حوالہ کر رہا ہوں اس کا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئے محیل، یہ ہو گیا محال لہو، میں ہو گیا محال علیہ.
یہ حوالہ کر رہے ہیں، ان کے حق کے لیے کر رہے ہیں اور مجھ پر کر رہے ہیں. تو اب ایک قسم کا اس دین میں تصرف ہی ہو رہا ہے نا، یہ کہ یہ خود قبضہ کیے بغیر انہوں نے ابھی یہ ذمہ ادھر منتقل کر دیا. جائز ہے، حوالے کی صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. الثالثہ الوصیہ، وصیت کر جائیں کہ بھائی وسیم صاحب سے جو دین لینا ہے میرا، وہ فلاں شخص کو یہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے، وصیت جائز ہے. وصیت کے لیے فوری طور پر اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو وصیت اس چیز میں بھی چل سکتی ہے. تو اب اگرچہ وصیت بھی تملیغی ہوتی ہے لیکن الی ما بعد الموت ہوتی ہے. تو جب یہ انتقال کر جائیں گے تو اب جو دین ہے وہ قبضہ کر کر جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس کو دے دیا جائے. تو یہ دین کی بیع کے احکام ہیں کہ دین کی بیع ایک تو اسی شخص سے کی جائے جس کے اوپر وہ دین ہے، تو وہ تو جائز ہے، وہ تبلیغ ہو سکتی ہے اس کی. اگر غیر شخص کے ساتھ کرنا ہے تو اس کی پھر یہ 3 صورتیں. ایک وکالت کی کہ قبضے کا وکیل بنایا جائے، دوسرا حوالے کی صورت ہے، اور تیسرا جو ہے وہ وصیت. حوالے کی صورت میں وہ علت نہیں آ گئی باتوں میں، ذمے سے ذمہ منتقل ہو رہا ہے، عین کی طرف نہیں جا رہا معاملہ، کیونکہ ان کا ان پر جو دین ہے وہ بھی تو ایک معدومی چیز ہے، ایک ذمے پر ہے. تو وہ ذمے کی انتقال ہوا ہے سر، کہ انہوں نے اپنا ذمہ اتار کر میرے ذمہ ڈال دیا. تو اب حوالے میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. میں ان کا اگر مدیون ہوں تب بھی، اگر میں مدیون نہیں ہوں جب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے ہی میرے سے تھا کہ وسیم صاحب آپ میری طرف سے 10 من گندم ان کو دے دو. ٹھیک ہے بھیج دینا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ ان سے وصول کر لینا، مجھ سے مت مانگنا، اور تم جانو وہ جانے. تو بھی ہمارا ٹھیک ہے، راضی ہے اس پہ، صحیح ہے. اب میں نے ان کو دے دیا، اب میں جانوں اور یہ جانے. اب میں ان سے 10 من گندم وصول کروں گا، اب یہ میرے مدیون ہو گئے. تو حوالہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. دین کو دین کی طرف پھیرا جائے یا ایک نیا دین کھڑا کیا جائے. انہوں نے یہ والا دین تو اتروا دیا، اس ذمے سے تو بری ہو گئے، لیکن میرے سے پھر ان کا ایک دین کا نیا تعلق قائم ہو گیا. صحیح ہے. تو قبل قبضہ سواء تعین بالتعیین، تو جناب ثمن میں تصرف کرنا جائز ہے قبضے سے پہلے، چاہے وہ متعین کرنے سے متعین ہو کا مکیل او لا، یا وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہ ہو کا نقود، جیسا کہ سونا چاندی ہے. کیونکہ سونا چاندی جو نقدین ہیں وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے جب تک کہ ان پر قبضہ نہ کر لیا جائے. متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اب میں 100 کا نوٹ نکالتا ہوں کہ اس 100 روپے کے بدلے میں مجھے یہ 6 انڈے دے دو. 100 روپے میں 6 انڈے آتے ہیں اس وقت، اس لیے 6 بول رہا ہوں. انہیں انڈے دے دیے مجھے، میں نے وہ 100 کا نوٹ جیب میں رکھا واپس، اور 50-50 کے 2 نوٹ نکال کر اس کو دے دیے. اور میں تو وہی 100 کا نوٹ لوں گا. آپ نے تو مجھے وہ والا 100 کا نوٹ دکھایا تھا. میں کہا بھائی دکھایا ضرور تھا لیکن یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتا. میری مرضی میں چاہے وہی 100 کا نوٹ دوں
یا میں 50-50 کے 2 نوٹ دوں، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اگر وہ جو میرے 6 انڈے لایا وہ نہیں بدل سکتا، وہ کہے گا یہ والے 6 انڈے چھوڑ دو، دوسرے والے 6 لا کے دیتا ہوں. نہیں، میں تو یہی والے لوں گا. ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ متعین ہو گئے. لیکن نقدین کرنسی جو ہے وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں. ہاں، کچھ صورتوں میں متعین ہوتے ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا. کہاں پڑھی تھی یہ بات؟ ہم نے بے فاسد وغیرہ کے بس میں پڑھی تھی نا، سمن کی تعین ہونے نہ ہونے، کہ بے فاسد میں وہ متعین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے اندر بتایا تھا، امانت میں ودیت میں بتایا تھا کہ وہاں متعین ہوتے ہیں. تو اب جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سمن میں تصرف کیا جا سکتا ہے قبضے سے پہلے، چاہے وہ متعین کرنے سے متعین ہو یا متعین کرنے سے متعین نہ ہو، لیکن عینن ہو دینن نہ ہو، عین کی قید ہے. تو فلو باع ابلا بدراہم او بکر بر جاز اخذ بدلہما شیئا آخر. تو اب اگر اونٹ خریدا، اونٹ آپ کو معلوم ہے قیمتی چیز ہے، بدراہم دراہم کے بدلے میں، تو یہ تو واضح بات ہے کہ درہم تو بنے گا ہی سامان ہمیشہ. او بکر بر یا گندم کا ایک کر کے بدلے میں خریدا، تو اب اونٹ جو ہے وہ مبیع ہے اور کر بر جو ہے وہ سمن ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ اس کا بدل لینا جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ آئے گا کہ اگر وہ کر متعین ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوں گے. یہ وہ متعین کرنے سے متعین ہو گیا، تو اب وہ پائے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ روپے ہوتے تو اس میں تبدیلی وہ کر سکتا تھا. وَقَضَى الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ قَبْلَ قَبْضِهِ. اسی طرح حکم ہے جناب ہر دین میں اس پر قبضہ کرنے سے پہلے کا مہر و اجرت و ضمان مطلف و بدل خلع و عتق بمال و موروث و موسم به. والحاصل جواز التصرف في الاثمان والديون كلها قبل قبضها عيني سوى صرف وسلم فلا يجوز اخذ خلاف جنسه لفوات شرطه. تو فرماتے ہیں اسی طرح حکم ہے ہر دین میں اس پر قبضے سے پہلے کہ عین ہے تو مطلقاً تصرف جائز ہے، دین ہے تو انہی شرائط کے تحت جائز ہے. ٹھیک ہے نا، جو دین کی امین پڑھ لی. جیسا کہ مہر ہے تو اگر مہر متعین ہے تو اس میں قبضے سے پہلے تصرف کیا جا سکتا ہے، اور اگر دین ہے تو اسی دین کے طریقے سے کیا جائے گا. ٹھیک. اسی طرح اجرت ہے، اجارہ ہے تو اجارے میں اگر متعین کوئی چیز اجرت رکھی، یہ بکری یہ گائے جو بھی ہے، تو تصرف جائز ہے اس پر قبضے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اگر روپے پیسے ہیں تو جب تک قبضہ نہ ہو یا وہی تملیک والی صورت نہ ہے، ممن علیہ دین، اس کی بات آ گئی. اسی طرح اگر کسی چیز کو ہلاک کر دیا، ضائع کیا، تو اس کا جو ضمان آیا اس کا بھی یہی حکم ہے. ایسے ہی بدلے خلا ہے، کیونکہ یہ وہ سارے عقود ہیں کہ جن میں عوض کے ہلاک ہونے سے عقد فسخ نہیں ہوتا. بدلے خلا میں گائے رکھی تھی، گائے ہلاک ہو جائے تو خلا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، خلا رہے گی، بس اس گائے کی قیمت دینی ہوگی. لیکن یہی بے ہوتی، گائے ہلاک ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ عقد فسخ ہو جاتا. یہ فرق دماغ میں رکھیے گا.
تو یہ سارے وہی چیزیں آ رہی ہیں. بدل خلا، مال کے عوض غلام کو آزاد کرنا، تو بدل خلا کے ساتھ طلاق علی المال بھی آ گئی اسی میں، کیونکہ لفظ خلا کے ساتھ ہے تو خلا ہے، لفظ طلاق کے ساتھ ہے تو وہ طلاق علی المال ہے. اسی طرح موروث ہے، ورثہ جو چھوڑ کر گیا اس کا بھی یہی حکم ہے، اور موسیٰ بہ کا بھی یہی حکم ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ تمام اسمان اور دیون میں تصرف کرنا جائز ہے ان پر قبضہ کرنے سے پہلے، لیکن اگر بے صرف ہے یا بے سلم ہے تو ان میں اس کے خلاف جنس کا لینا جائز نہیں ہے. کیونکہ بے صرف میں آپ نے درہم کو درہم سے بیچا تو اس میں تو قبضہ شرط ہے بھائی، اس میں تو دین ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ان کے جواز کے لیے شرط ہے کہ اس میں قبضہ ہو، کیونکہ بے صرف کے لیے تو قبضہ ضروری ہے. اسی طرح جو بے سلم ہے اس میں جو مسلم فی ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، جو مبی ہوتی ہے وہ تو ادھار ہوتی ہے نا، بعد میں دی جائے گی. گندم کے بے سلم کی تو اب جب تک گندم پہ قبضہ نہ کر لے اس پہ تصرف، کیونکہ یہ دین ہے لیکن مبی ہے اور مبی میں تصرف نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر راس المال کی بات کرتے ہو آپ تو راس المال تو سمن ہے بے سلم میں، لیکن اس میں بھی تو مجلس میں قبضہ شرط ہے. جس طرح بے صرف میں مجلس میں قبضہ شرط ہے، اسی طریقے سے بے سلم کے اندر راس المال میں مجلس میں قبضہ ہونا شرط ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں فلا یجوز اخذ خلاف جنسی، اس کے جنس کا خلاف لینا جائز نہیں ہے. لفوات شرطی ہی، کیونکہ ان کی تو شرط ہی مجلس میں قبضہ تھا تو وہ شرط ہی مفقود ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری گفتگو ہو گئی قبضے کی. اب آگے آ رہی ہے مبی میں زیادتی کرنا یا کمی کرنا، یا سمن میں زیادتی کرنا یا کمی کرنا. کیونکہ اس فصل میں دو قسم کے احکام تھے نا، ایک قبضے کی بحثیں تھی اور ایک یہ بحثیں تھی. تو یہ ایک حصہ ہمارا پورا ہو گیا، دوسرا حصہ جو ہے وہ اب کل انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر آخری جو صورت ہے وہ قرض کی تاجیل یا عدم تاجیل کے حوالے سے، دو تین چیزیں تھی نا اس فصل میں، وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہے.